بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ جی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دہلی میں عالمی لیڈرز کی کہکشاں، ہفتے سے 2 روزہ G20 سمٹ، فوڈ سیکیورٹی سے ماحولیات تک کئی مسائل پر بات ہوگی۔ G20 سمٹ کے میزبان مودی کی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں، بائیڈن سے بھی ملے، فوجی ڈیلز پر بات چیت۔ G20 ڈنر میں کھرگے کو نہیں بلایا گیا، راہل گاندھی نے کہا حکومت کی نظر میں 60% آبادی کے لیڈر کی کوئی اہمیت نہیں۔ بائیڈن اور میکرون جانتے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کہیں گے۔ G20 سمٹ سے پہلے اروندھتی رائے کا بے باک تبصرہ۔ اسرائیلی سپاہیوں نے 5 فلسطینی عورتوں کی بے حرمتی کی، تحقیقات میں ہوا خلاصہ۔ جارڈن کی پارلیمنٹ نے سفیر کو ملک سے باہر کرنے کا کیا مطالبہ۔ مالدیپ میں نئے صدر کو چننے کے لیے ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے، الیکشنز پر انڈیا کی نظریں۔ اگلے مہینے پاکستان لوٹوں گا، نواز شریف نے کیا اعلان، کہا ملک کو خوشحالی کے راستے پر لے جاؤں گا۔ 7 اسمبلی سیٹوں کے بائی الیکشنز میں ملے جلے نتیجے، انڈیا اتحاد 4-3 سے آگے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں G20 سے۔ انڈیا G20 سمٹ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جو ہفتے سے 2 دن دہلی میں ہوگی۔ یہ 18ویں G20 چوٹی کانفرنس ہے، جس میں کئی عالمی لیڈرز حصہ لے رہے ہیں۔ تقریباً تمام عالمی لیڈرز دہلی پہنچ چکے ہیں، جن میں امریکی صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا، ارجنٹائن کے صدر البرٹو فرنانڈیز، نائجیریا کے صدر بولا احمد تنبو، موریشس کے وزیر اعظم پروند جگناتھ، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر، یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل اور کئی دوسرے ملکوں اور اداروں کے نمائندے بھی اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسپین کے صدر کووڈ-19 کے لیے پازیٹو پائے گئے ہیں، اس وجہ سے وہ G20 کانفرنس میں حصہ نہیں لیں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن G20 سیشن میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کی جگہ رشیا کے وزیر خارجہ اور چائنا کے وزیر اعظم ان دونوں ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ چائنا اور رشیا G20 کے اثر کو کم دکھانا چاہتے ہیں اور برکس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ G20 میں نہیں آ رہے ہیں۔ G20 سمٹ کے دوران دنیا کے کئی مسائل پر بات چیت ہوگی، جن میں دہشت گردی، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، صاف ستھری توانائی اور ماحولیاتی تبدیلی وغیرہ شامل ہے۔ انڈیا G20 کا موجودہ صدر ہے۔ G20 چوٹی کانفرنس میں افریقی یونین کو شامل کرنے کے بارے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا بھی دہلی پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے 3 دن عالمی لیڈرز کی میزبانی کریں گے۔ G20 کانفرنس کے علاوہ مودی آپسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ، موریشس کے وزیر اعظم پروند جگناتھ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ ایک موقع ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ آپسی تعلقات کو بڑھاوا دیا جائے۔ ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ، جاپان، جرمنی، اٹلی کے لیڈر سے ملاقاتیں کریں گے۔ اتوار کو مودی فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ لنچ پر میٹنگ کریں گے۔ وہ کینیڈا، ترکی، UAE، ساؤتھ کوریا، یورپی یونین، یورپی کمیشن، برازیل اور نائجیریا کے لیڈر سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بتایا گیا کہ وزیر اعظم اگلے 3 دن جملہ 15 عالمی لیڈرز کے ساتھ آپسی ملاقاتیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نریندر مودی کے درمیان ملاقات میں پریڈیٹر ڈرونز، جیٹ انجن ڈیل اور 6G کے بارے میں بات چیت ہوئی۔
انڈیا نے کہا کہ اس کی G20 صدارت کے دوران کئی مسائل خاص طور پر ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینک ریفارمز کے بارے میں سرگرم بات چیت ہوئی۔ انڈیا کے G20 شیرپا امیتابھ کانت نے چھوٹی کانفرنس سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ انڈیا میں جو کانفرنس ہونے والی ہے وہ ایک جامع کانفرنس ثابت ہو اور اسے یاد رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے پر قدم اٹھائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی کوششیں کی۔ انڈیا کے G20 شیرپا نے زی جن پنگ کے شرکت نہ کرنے کے بارے میں کہا کہ چائنا ایک ملٹی لیٹرل پلیئر ہے۔ شیرپا کا مطلب ملک کے لیڈر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ انڈیا کے شیرپا نے کہا کہ ملک کی G20 صدارت جامع، فیصلہ کن اور ایکشن سے بھرپور رہی۔ G20 سمٹ کے موقع پر نئی دہلی میں پابندیاں لگائی گئیں۔ G20 کے مقام پر عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا، غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے G20 ڈنر میں نہیں بلایا گیا ہے، جس پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ تمام کیبنٹ منسٹرز، مملکتی وزیروں اور چیف منسٹرز کو ڈنر کے لیے بلایا گیا۔ سورسز نے بتایا کہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈرز کو نہیں بلایا گیا۔ سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا، منموہن سنگھ کو دعوت دی گئی ہے۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار، جھارکھنڈ کے ہیمنت سورین، ویسٹ بنگال کی ممتا بنرجی، تمل ناڈو کے ایم کے اسٹالن، دہلی کے اروند کیجریوال، پنجاب کے بھگونت مان ان چیف منسٹرز میں شامل ہیں جنہوں نے ڈنر میں شرکت کو کنفرم کر دیا ہے۔ تمام مہمانوں سے کہا گیا کہ وہ ہفتے کو شام 6 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جائیں، جہاں سے انہیں بھارت منڈپم لے جایا جائے گا اور اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وی آئی پی موومنٹ اور ٹریفک پابندیوں کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو دعوت نہ دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نریندر مودی حکومت 60% آبادی کے لیڈرز کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ انہوں نے ملکارجن کھرگے کو دعوت نہ دیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ملکارجن کھرگے پارلیمنٹ میں یعنی راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ہیں جو کیبنٹ رینک کا عہدہ ہوتا ہے۔ مشہور سماجی کارکن اروندھتی رائے نے انڈیا میں G20 کی میزبانی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اچھی طرح جانتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے انڈیا میں مائنورٹیز کے ساتھ ہونے والے سلوک کا حوالہ دیا۔ جارڈن کے ارکان پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے سفیر کو ملک سے باہر کر دیا جائے۔ اسرائیلی سپاہیوں کی طرف سے ایک گھر پر دھاوے کے دوران 5 فلسطینی عورتوں کی بے حرمتی کے جواب میں اس کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ واقعہ مغربی کنارے کے الخلیل یا ہبرون میں پیش آیا تھا۔ جارڈن کی پارلیمنٹ کے 59 ارکان نے کہا کہ یہ واقعہ قابض اسرائیلی فوج کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے اور یہ یونائیٹڈ نیشنز اور عالمی اداروں کی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ کئی دوسرے ارکان پارلیمنٹ نے بھی اسرائیلی سفیر کو باہر کرنے کے مطالبے کی تائید کی۔ حماس نے کہا ہے کہ 5 فلسطینی عورتوں پر اہانت آمیز حملے سے ایک مرتبہ پھر ظاہر ہو گیا ہے کہ بدمعاش اسرائیلی حکومت کسی عالمی قانون یا سمجھوتے کا احترام نہیں کرتی۔ حماس نے کہا کہ یہ جرم بہت سنگین ہے اور اس پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ تمام اسرائیلی جرائم کا مقصد فلسطینی عوام کو دہشت زدہ کرنا، انہیں مزاحمت اور آزادی کی لڑائی سے روکنا ہے، لیکن ایسی اسکیمیں ناکام ہوں گی۔ یہ واقعہ 10 جولائی کو پیش آیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ فلسطینی عورتوں کی اہانت اور بے حرمتی کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ OIC اور دوسرے اداروں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ UN چیف کے ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قصوروار فوجیوں کو سزا ملنی چاہیے، اور OIC نے اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی عورتوں کو ہراساں کرنے کے جرم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس دھاوے کے دوران گھر میں موجود فلسطینی عورتوں کو کپڑے اتارنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اسرائیل کی ایک انسانی حقوق تنظیم بیٹسلیم نے اس واقعے کی تحقیقات کی، جس میں پتہ چلا کہ ہتھیاروں سے لیس فوجیوں نے پیٹرولنگ کے دوران حملہ آور کتوں کے ساتھ ایک خاندان کی 5 عورتوں کو الگ کر کے تلاشی کے نام پر ان کے کپڑے اتروائے۔ ان عورتوں کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ حکم نہیں مانیں گے تو ان پر کتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس پورے آپریشن کے دوران جو آدھی رات کے وقت ہوا، تقریباً 50 فوجیوں نے حصہ لیا۔ 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے شیخ محمد سلیم نے قبلہ اول میں فلسطینیوں کی موجودگی بڑھانے پر زور دیا۔ امام اقصی نے کہا کہ مسجد اقصی اور قدس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فورسز نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔
خلیجی ملکوں کے وزیروں نے کہا کہ الدرا گیس فیلڈ سعودی عرب اور کویت کی ملکیت ہے اور صرف انہیں وہاں کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ جی سی سی فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ریاض میں ہوئی جس میں اس گیس فیلڈ کے بارے میں کسی بھی دوسرے فریق کے دعوے کو رد کر دیا گیا۔ جولائی میں ایران کی وزیر تیل نے کہا تھا کہ ان کا ملک اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کارروائی کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے ایران سے کہا کہ وہ اس معاملے پر بات چیت کرے۔ کویت کے وزیر آئل سعد البراق نے کہا کہ انہیں ایران کے ارادوں پر حیرت ہوئی ہے۔ یوکرین میں رشیا کے کنٹرول والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹنگ میں حصہ لیں۔ ان الیکشنز کو مقامی الیکشنز کہا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے ان الیکشنز کو فریب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس ووٹنگ کا کوئی قانونی مطلب نہیں ہے۔ تمام امیدواروں میں زیادہ تر یا تو رشینز ہیں یا پھر رشیا کے حامی ہیں۔ یوکرین کے کریویرے شہر میں ایک عمارت پر رشیا کے میزائل حملے میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے۔ اس دوران خیرسون میں رشیا کے ہوائی حملے میں 3 لوگ مارے گئے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے 16 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ملک میں غیر قانونی راستوں سے سیرین ریفیوجیز کی نئی لہر کے تعلق سے خبردار کیا ہے۔ کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سیلاب سے ہمارے ملک کی آزادی اور سماجی تانے بانے کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور پولیس ان قافلوں کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ میقاتی نے وارننگ دی کہ حالیہ ہفتوں میں سیریا سے لبنان میں لوگوں کی سمگلنگ بڑھ گئی ہے۔ کیبنٹ کی اگلی میٹنگ ہفتے کو بلائی گئی ہے جس میں فوجی کمانڈر جوزف خان اور سیکیورٹی سروس کے چیف شرکت کریں گے۔ لبنان میں پچھلے 11 سالوں سے 1.5 ملین سیرین ریفیوجیز رہتے ہیں۔ مالدیپ میں نئے صدر کو چننے کے لیے ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان الیکشنز میں موجودہ صدر ابراہیم محمد سولی دوسری بار صدر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ سولی کے علاوہ 7 دوسرے امیدوار میدان میں ہیں جن میں الیاس لبیب اور محمد معیز شامل ہیں۔ جملہ 2,82,000 ووٹرز اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ الیکشنز کے لیے 74 پولنگ بوتھز بنائے گئے ہیں۔ تریویندرم، کوالالمپور، لندن اور ابوظہبی میں بھی ووٹنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انڈیا مالدیپ کے الیکشنز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے مہینے پاکستان واپس لوٹیں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ وہ ملک کی خوشحالی کی کوششیں کریں گے اور ملک کو دوبارہ خوشحالی کے راستے پر لے جائیں گے۔ انہوں نے لندن میں مسلم لیگ نون کے لیڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ اپوزیشن لیڈرز پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مقصد حاصل کرنے کے لیے ملک کا استحصال کیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ملک کی 6 ریاستوں کے 7 اسمبلی الیکشنز کے نتیجے سامنے آ گئے ہیں۔ 7 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 3 پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ 4 پر اپوزیشن کو کامیابی ملی ہے۔ انڈیا اتحاد بننے کے بعد یہ انڈیا اتحاد کا پہلا امتحان تھا۔ اس طرح نتیجے ملے جلے رہے ہیں۔ بی جے پی نے 3 اور کانگریس، جے ایم ایم، ترنمول کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے 1-1 سیٹ جیتی ہے۔ بی جے پی نے اتراکھنڈ کی بھاگیشور سیٹ جیت لی۔ تریپورہ کے دھن پور میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ نارتھ ایسٹ ریاست کے بکسا نگر کی سیٹ اس نے سی پی آئی ایم سے چھین لی۔ یہ نتیجے 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز اور اگلے سال کے لوک سبھا الیکشنز سے پہلے سامنے آئے ہیں اور ان نتیجوں میں عملاً انڈیا اتحاد 4-3 سے آگے رہا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دہلی میں عالمی لیڈرز کی کہکشاں، ہفتے سے 2 روزہ G20 سمٹ، فوڈ سیکیورٹی سے ماحولیات تک کئی مسائل پر بات ہوگی۔ G20 سمٹ کے میزبان مودی کی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں، بائیڈن سے بھی ملے، فوجی ڈیلز پر بات چیت۔ G20 ڈنر میں کھرگے کو نہیں بلایا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا حکومت کی نظر میں 60% آبادی کے لیڈر کی کوئی اہمیت نہیں۔ بائیڈن اور میکرون جانتے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کہیں گے۔ G20 سمٹ سے پہلے اروندھتی رائے کا بے باک تبصرہ۔ اسرائیلی سپاہیوں نے 5 فلسطینی عورتوں کی بے حرمتی کی، تحقیقات میں ہوا خلاصہ۔ جارڈن کی پارلیمنٹ نے سفیر کو ملک سے باہر کرنے کا کیا مطالبہ۔
मालदीव में नए सदर को चुनने के लिए हफ्ते को वोट डाले जाएंगे, इलेक्शंस पर इंडिया की नजरें। अगले महीने पाकिस्तान लौटूंगा, नवाज शरीफ ने किया ऐलान, कहा मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर ले जाऊंगा। सात असेंबली सीटों के बाई इलेक्शंस में मिले जुले नतीजे, इंडिया इत्तेहाद 4-3 से आगे। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।